نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور اس عورت کو یاد کرو کہ جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہاں اس عورت سے مراد حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مریم کو یاد کریں کہ جس نے پورے طور پر اپنی پارسائی کی حفاظت کی کہ کسی طرح کوئی بشر اس کی پارسائی کو چھو نہ سکا، اور اسے اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں کے لیے اپنی قدرت کے کمال کی نشانی بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اس آیت میں ان تمام عورتوں کے لیے بڑا پیغام ہے کہ عورت کا بہترین وصف یہ ہے کہ عورت اگر پاک دامن رہے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرے تو پھر اس کو اللہ رب العالمین کیا انعام عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایسی پاک دامن عورتوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، حدیث پاک سنیے، اور یہ اپنے گھر کی خواتین کو بھی یہ حدیث پاک اگر سنا سکتے ہیں تو سنائیے کہ یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے، اپنے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، یعنی 4 کام جو عورت کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ 4 کام کرنے والی عورت کو جنت کا دروازہ کھلا اس کے لیے رکھ دیا کہ وہ جس جنت کے دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور یہ 5 نمازیں پڑھنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا اور پارسائی کی حفاظت کرنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، یہ 4 کام آج اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو خواتین میں یہ 4 کام بہت کم نظر آتے ہیں۔ نہ انہیں روزوں کی صحیح معنوں میں فکر، نہ صحیح معنوں میں انہیں نمازوں کی فکر، نہ انہیں اپنے شوہر کا مقام پتہ، اور نہ آج انہیں حیا اور بے حیائی کے بارے میں پتہ۔ اگر یہ 4 باتیں پتہ ہوتی تو بتائیے کہ ہمارا معاشرہ ویسے ہی دنیا میں جنت کی ایک نظیر ہوتا۔ اگر عورت خود نماز کی پابند ہوتی تو آج معاشرے میں اتنے لوگ بے نمازی نہ ہوتے اور مسجدیں خالی نہ ہوتی۔ تو یہ وجہ ایک یہ بھی ہے۔ آگے ایک اور حدیث پاک میں جو عورت پاک دامن ہو اس کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں، معجم الاوسط میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے رب سے ڈرے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس عورت سے کہا جائے گا کہ تم جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا، ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے، ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے، اور یہی دین جو اسلام کا ہے یہی تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے۔ اس کے سوا فرمایا جتنے ادیان ہیں، یعنی آج جو جتنے دین پائے جاتے ہیں ان سب کی جمع ادیان کہلاتی ہے، تو جتنے ادیان ہیں فرمایا وہ سب باطل ہیں، اور یہ قرآن نے بتا دیا سچا دین صرف دین اسلام ہے، اور سب کو اسی دین اسلام پر قائم رہنا اللہ رب العالمین نے فرمایا لازم ہے، اور فرمایا میں تمہارا رب ہوں، نہ میرے سوا کوئی رب ہے اور نہ میرے دین کے سوا اور کوئی دین ہے، تو
تو فرمایا کہ تم صرف میری عبادت کرو۔ آگے ارشاد فرمایا وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ جیسے پچھلی آیت میں بتایا کہ دین ایک ہی ہے اور سب انبیاء نے اسی دین اسلام کی تعلیم دی، تبلیغ کی، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بتایا کہ لوگوں نے دین میں بھی اختلاف کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور کیسے کیا؟ یہ وجہ بھی بتا دی، یہ دین ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوا؟ تو فرمایا صرف اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا دین بنا لیا اور خود بھی بکھر گئے اور ان کے اعمال بھی جدا ہو گئے۔ ایسے لوگوں کے لیے فرمایا دین کے ٹکڑے کرنے والوں کو خبردار کر کے اللہ نے فرمایا دنیا میں تو جو تمہارے جی میں آتا ہے کر لو، لیکن یاد رکھنا قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس دن تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے، اور اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کیسے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اور اس وقت تمہیں ہر چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بتایا کہ جو اللہ کے بندے ہیں اور وہ اللہ کی اطاعت کو مضبوطی سے اس پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، اور ان کو جو نہیں ہیں ان کو عمل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے اس آیت میں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے اور وہ ساتھ ایمان والا ہو تو اسے اس کے اعمال کا ثواب دے کر محروم نہ کیا جائے گا، بلکہ فرمایا ہم اس کے اعمال نامے کو لکھ رہے ہیں کہ جس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی، اور اللہ رب العالمین جو بھی ہو نیک اعمال کرنے والا مومن ہے تو فرمایا اللہ نیک اعمال کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، تین باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک کہ اعمال قبول ہونے کا دار و مدار ایمان ہے، اور اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان نہیں تو دنیا بھر کی نیکیاں کر لے کوئی بھی قبول نہیں ہے۔ نمبر دو، کوئی شخص چاہے کوئی سے بھی قبیلے سے ہو، اس آیت میں ان لوگوں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے۔ فرمایا کہ کوئی کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کی رنگت گوری ہو یا کالی ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ ایمان والا ہے تو فرمایا کہ اس کے کیے ہوئے اعمال کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اللہ نہ گوری رنگت دیکھے گا نہ کالی رنگت دیکھے گا، اللہ نہ اس کا امیر ہونا دیکھے گا نہ غریب ہونا دیکھے گا، اللہ یہ نہ دیکھے گا کہ یہ کس قوم یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر اللہ کے لیے کیا ہے اور اللہ کے رضا کے لیے اور ثواب پانے کی نیت سے کیا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور نمبر تین، مومن بندے کے نیک عمل مقبول ہے، لیکن اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ دو چیزوں کا اور بھی ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک علماء نے لکھا نیک نیت، اور نمبر دو عمل کرنا ہے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ جیسے کہا گیا ویسے کرنا ہے، عمل کو حکم کے مطابق کرنا ہے۔ اور ایسے ہی اس آیت کو اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو اللہ رب العالمین 15ویں پارے میں ایک مقام پر فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی ہی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور فرمایا وہ ایمان والا بھی ہو، تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ وہ دیکھیے وہ رب ہے، وہ رب ہو کر کتنا قدردان ہے، کتنا یعنی اس نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن پھر بھی اگر بندہ نیک عمل کرتا ہے تو فرمایا جیسی کوشش کرنی چاہیے تھی ویسی اس نے کوشش کی۔ یعنی جس طرح پیچھے میں نے آپ کو کہا کہ مومن کے نیک عمل مقبول ہیں،
تو ایمان کے ساتھ ساتھ دو چیزیں، اگر نیک نیت کے ساتھ کیا اور عمل کو جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے کیا تو ایسے لوگوں کی اللہ کی بارگاہ میں کوشش کو وہ ان کی قدر کی جائے گی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم اسے لکھنے والے ہیں، تو لکھتے تو کرامن کاتبین ہیں، کیونکہ ہر بندے کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ہر بندے کے، مومن ہو یا کوئی بھی، اس کے کندھوں پر دائیں بائیں موجود ہوتے ہیں، تو ان کا لکھنا، کرامن کاتبین کا لکھنا، یہ اللہ رب العالمین کا کے حکم سے لکھ رہے ہیں، تو گویا کہ یہ لکھنا علماء فرماتے ہیں یہ اللہ کا لکھنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کے بعض کام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہوا۔ اسی طرح آگے ارشاد فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ اس آیت میں دو باتوں کا ذکر ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کے بارے میں تین قول ہیں۔ نمبر ایک فرماتے ہیں جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، فرمایا ان کا اپنے اعمال کی تلافی اور اپنے احوال کے تدارک کے لیے دنیا کی طرف واپس آنا ناممکن ہے، یعنی اب دنیا میں وہ کبھی نہیں آ سکتے کہ اپنے احوال کو سدھار لیں، لیکن دنیا میں مہلت ملی ہوئی نہیں سدھار رہے۔ فرمایا کہ اپنے اعمال کو درست کر لیں، انہیں موقع ملا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن بندہ چاہے گا کہ میں اپنے اعمال کی تلافی کر لوں، جو مجھ سے ہو گیا اب میں اسے درست کر لوں، قرآن کہہ رہا ہے یہ ناممکن ہے۔ دوسرا قول مفسرین فرماتے ہیں اس کا یہ بنے گا، اس آیت کا معنی یہ بنے گا کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا ان کا شرک اور کفر سے واپس آنا محال ہے، ناممکن ہے، یعنی اب وہ شرک اور کفر سے باز نہیں آ سکتے کیونکہ وہ بستی اب تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کا معنی یہ بھی، اور تیسرا معنی علماء نے یہ لکھا کہ جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کا قیامت کے دن زندہ ہونے کی طرف نہ لوٹنا ناممکن ہے، یعنی وہ قطعاً قیامت کے دن لوٹ کر آئیں گے اور وہ قیامت ان کے لیے برپا ہوگی اور اپنے اعمال کا وہ حساب کتاب دیں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، یاجوج اور ماجوج یہ دو قبیلوں کے نام ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 94 سے 99 تک میں ان کا تفصیل سے آپ کے بارے میں بتا چکا تھا، لیکن یہاں پر صرف اتنا سن لیجئے کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو یاجوج اور ماجوج یہ قوم موجود ہے اور ان کے لیے حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی ہوئی ہے، اور وہ دیوار وہ اللہ رب العالمین اس کو پاش کر دے گا، وہ توڑ دے گا، اور وہ یاجوج ماجوج کی قوم فرمایا کہ وہ زمین کے ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف اتر آئیں گے۔ اور یہ کیا کیا کریں گے؟ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو سورہ کہف کی آیت نمبر 94 تا 99 اس میں ان کا واقعہ ہے، اور اس کی تفسیر پڑھ لیں تو اسے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، اس کا قدردان بنا۔ رب کریم اس میں غور و فکر کی صلاحیت عطا کر دے، اس میں غور و فکر کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں با عمل با اخلاق با حیا با کردار بنا دے۔ رب کریم ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، ہر قسم کی گمراہی، ہر قسم کی بدبختی اور زوال نعمت سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ جتنے حاضرین یہاں پر موجود ہیں قرآن پاک کی برکت سے اللہ سب کی دلی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔